میں میں کہاں ہوں؟ اس نے سامنے کرسی پر بیٹھے شخص کو دھندلائی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر پر موجود بلب کی روشنی میں وہ بے مشکل اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو دوائی کے زیر اثر اب بھی بند ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کیا دشمنی تھی، اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا، لیکن یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں، تبھی تو وہ رسیوں میں جکڑی اس نیم اندھیرے کمرے میں موجود تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیوں باندھا ہے مجھے؟ کرسی پر بیٹھی وہ چلائی، ساتھ ساتھ رسیوں سے جکڑے ہاتھوں کو آزاد کرانے کی کوشش بھی جاری تھی۔ اے شوکری، چیخ نہیں، سمجھی؟ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تو ایک عورت ہے۔ کمرے میں کرخت آواز گونجی تھی۔ اس صنف نازک نے اپنی آنکھوں کو کھولتے اس شخص کو دیکھنا چاہا۔ بلب کی چپتی روشنی نے اس کوشش کو پھر ناکام بنا دیا تھا۔ زندگی چاہتی ہے تو منہ بند کر کے بیٹھ۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ کرخت لہجے میں بولا، کون ہو، کیوں مارنا چاہتے؟ ابھی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ایک بار پھر وہ بے ہوشی کی طرف جانے لگی۔ سامنے بیٹا شخص خاموشی سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ چند لمحے گزرے کہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئی زلفوں کو کانوں کے پیچھے کرتا زیر لب بڑبڑایا، وہ کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے؟ وہ اسپتال کے کمرے میں بیٹھی بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو کینسر کے باعث ایک بار پھر اسپتال میں موجود تھی۔ ڈاکٹر انہیں جواب دے چکے تھے، جس کے بعد سے اس کا دل کر رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن جویریہ کی طبیعت کے باعث وہ خود پر ضبط کرتی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آئمہ، تمہیں گھر جانا چاہیے، کافی تھک گئی ہو، اس حالت میں تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، وہ نجیب سی آواز میں اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے پریشانی سے جویریہ کو دیکھا، جو تیسری چوتھی بار اسے گھر جانے کا کہہ چکی تھی۔ حسان ہے نا میرے پاس، تم جاؤ، انہوں نے کہتے ہوئے 17 سالہ بیٹے حسان کی طرف دیکھا، جو کرسی پر بیٹھا خاموشی سے ماں بہن کی گفتگو سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پر کوئی بات ہو تو حسان مجھے فوراً کال کرنا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ان دونوں کو الوداع کہتے اسپتال کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اداس تھا، بے حد اداس۔ کہنے کو تو جویریہ اس کی سوتیلی ماں تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنے سگے بیٹے حسان اور آئمہ میں فرق نہیں کیا تھا۔ آئمہ کی ماں سیما اس کی پیدائش کے دوران ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی، جس کے باعث رمیز شیخ نے آئمہ کو سنبھالنے کی خاطر اپنی سالی جویریہ سے شادی کر لی تھی، مگر 3 سال پہلے ہارٹ اٹیک کے باعث وہ ان تینوں کو روتا دھوتا چھوڑ کر اپنی آخری آرام گاہ میں جا سوئے تھے، اور آج 3 سال بعد جویریہ بھی اسے خود سے دور جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود پر قابو پانا بے حد مشکل لگ رہا تھا، اس لیے فوراً ٹیکسی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مائی وائف، تم رو کیوں رہی ہو؟ اسپیکر سے احتشام کی متکرر سی آواز ابھری۔ گھر آنے کے بعد وہ آرام کے گھر سے بیڈ پر لیٹی تھی کہ احتشام کی کال آ گئی۔ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، وہ بولی تو آواز بھر آ گئی۔ تم رونا تو بند کرو، اس طرح اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ ایک کام کرو، گھر سے باہر نکل کر قریبی پارک میں چلی جاؤ، وہاں تمہارا دل بہل جائے گا، بہتر محسوس کرو گی۔ آئمہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، اس لیے احتشام اسے چپ کراتا ہوا بولا۔ وہ اس وقت اسلام آباد میں تھا، مگر صبح سے کئی بار کال کر چکا تھا۔ میں ابھی اسپتال سے آئی ہوں اور اب سونے لگی ہوں، بعد میں سو جانا، گھر سے باہر نکلو، تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک رہے گی تو تم حسان اور جویریہ آنٹی کو سنبھالو گی، وہ نرمی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، شاید اس سے کچھ ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگوں۔ اس نے حامی بھر لی۔ گڈ، اب باہر جاؤ، پھر واپس آ کر مجھے کال کرنا، بائے۔ مسکرا کر کہتا وہ کال کاٹ گیا۔ ان دونوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ آئمہ کراچی کی رہنے والی تھی، جبکہ احتشام کا تعلق اسلام آباد سے تھا، لیکن 7 سال پہلے کاروبار کے باعث وہ کراچی آیا ہوا تھا، جہاں اس کی ملاقات رمیز شیخ سے ہوئی تھی۔ چند ماہ میں ان کی اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر رمیز شیخ نے احتشام قریشی کے ساتھ مل کر اپنا چھوٹا موٹا سا بزنس شروع کرنا چاہا۔ اس دوران احتشام کا ان کے گھر آنا جانا کافی بڑھ گیا تھا۔ جب بھی وہ ان کے گھر آتا تو اکثر اس کا سامنا آئمہ سے ہو جاتا۔ انہی غیر ارادہ ملاقاتوں میں جہاں دونوں کے درمیان بے تکلفی کی دیوار گری، وہیں دل کی سرزمین پر چاہت کی کلی کھل اٹھی۔ جویریہ اور رمیز کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا، دیکھا بالا کاروباری لڑکا تھا، موقع غنیمت جان کر انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے احتشام کی امی کو ہاں کر دی، اور یوں آئمہ 20 سال کی عمر میں آئمہ رمیز سے آئمہ احتشام بن گئی۔ آئمہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا، وہ یوں ہی
ख्वाहिश दिमागी से सड़क पर चल रही थी कि अचानक एक वैन उसके सामने आकर रुकी। इससे पहले कि वो कुछ समझकर किसी को मदद के लिए पुकारती, इनमें से एक आदमी ने तेजी से वैन का दरवाजा खोलकर उसे अंदर की जानिब खींच लिया। एक बार फिर उसने आंखें खोलने की कोशिश की। चकराता हुआ सर, ऊपर से चुभती बल्ब की रोशनी उसकी कोशिश को नाकाम बना रही थी। उसने वापस आंखें बंद कर लीं। ए छोकरी, खाना खा ले। दरवाजा खोलकर अंदर आता आदमी उसे एक नज़र देखकर नजरें झुका गया। आयमा ने बेमुश्किल आंखें खोलकर उसे देखा, जो कम से कम 15-16 साल का लड़का था। उसके हाथ में खाने की ट्रे मौजूद थी। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों बांधा है यहाँ? उसे देखकर चिल्लाई। बास ने कहा है तुम्हारे इस हालत में चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं, खाना खा लो। वो कहता हुआ आगे बढ़ा और उसका दायां हाथ खोलने लगा ताकि वो आसानी से खाना खा सके, जबकि आयमा उसकी बात सुनकर हैरत से उसे देख रही थी। कैसे अजीब किडनैपर थे, जहाँ एक तरफ उसे अगवा किया गया था, वहीं दूसरी तरफ उसकी हालत का ख्याल भी रख रहे थे। मुझे नहीं खाना, मुझे जाने दो, वो एक बार फिर चिल्लाई। बॉस आएंगे तो उनसे बात करना, फिलहाल खाना खाओ, 10 मिनट बाद आऊँ तो प्लेट खाली मिले। ट्रे उसकी गोद में रखकर वो कमरे से बाहर निकल गया। आयमा ने एक नज़र अपने दाएं हाथ पर डाली, जो रस्सी की कैद से आज़ाद था, और दूसरी बाएं पर अभी भी कैदी बना हुआ था। वो में मुश्किल एक हाथ से निवाला बना बनाकर हलक से उतारने लगी। अजीब बेबसी थी, लेकिन इस हालत में नखरे भी तो नहीं दिखा सकती थी, वरना कभी इस खाने को हाथ न लगाती। खाना खा लिया उसने? सोफे पर बैठा शेर अफगन अपने सामने खड़े नियाजी को देखकर पूछने लगा, जो अदब से सर झुकाए खड़ा था। जी बॉस, खाना खा लिया है। ठीक है, तुम जाओ। वो कहता हुआ खुद भी सोफे से उठ खड़ा हुआ और राहदारी से गुजरकर उस कमरे में आ गया जहां आयमा रस्सियों में जकड़ी चीखने चिल्लाने में लगी हुई थी। तुम आखिर बताओगे क्यों लाए हो मुझे यहाँ? शेर अव्वन को देखते ही आयमा ने रोते हुए पूछा। चुप, बिल्कुल चुप। जो पूछ रहा हूँ बस इसका जवाब दे। पहले के मुकाबले में वो अब जरा नरम लहजे में गोया हुआ और उसके सामने रखी कुर्सी पर आगे को झुककर बैठ गया। वो क्यों मारना चाहता है तुझे? उसके पूछने पर आयमा रोना धोना भूलकर उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगी। कौन मारना चाहता है मुझे? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। शेर अफगन जो कुर्सी पर आगे को झुककर बैठा था, पीछे हुआ और कुर्सी से पुश्त लगाता बगौर उसके चेहरे को देखने लगा। बिलाशुबा सामने बैठी लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी थी। फिर न जाने इस शख्स की इससे क्या दुश्मनी थी जिसने उसे मारने के लिए शेर अफगन को पैसे दिए थे। कौन मारना चाहता है मुझे? उसकी नजरें और कमरे में फैली खामोशी से घबराकर आयमा ने फिर पूछा। शेर अफगन चंद लम्हे मजीद उसे देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, तेरा शौहर। लिविंग रूम के सोफे पर बैठा वो आराम से टीवी देख रहा था जब मोबाइल की बजती टून ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मुबत्तिल करवाई। उसने एक बेजार नज़र सामने टेबल पर रखे अपने मोबाइल पर डाली, मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने हाथ में पकड़े रिमोट से टीवी की आवाज़ कम की, फिर टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, तुम्हारी बीवी को हमने उठा लिया है। एहतिशाम के हेलो कहते ही शेर अफगन की आवाज़ उभरी, जिस पर एक मुकर्रर मुस्कुराहट उसके होठों को छू गई। चंद पल की खामोशी के बाद वो मुख्तसर सा बोला, मार दो उसे। आयमा फटी फटी नज़रों से कभी मोबाइल को तो कभी शेर अफगन को देख रही थी। चंद सेकंड पहले सुनी एहतिशाम की आवाज़ ने उसे हिला कर रख दिया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई उसके अपने शौहर ने उसे मरवाने के लिए किसी किडनैपर को पैसे दिए थे। सुन ले अपने मर्द की आवाज़, अब तो यकीन हो गया होगा। कमरे में गूंजती शेर अफगन की आवाज़ पर उसने शर्म से अपना सर झुका दिया। कैसी बदनसीब औरत थी वो। शौहर तो बीवी का साहिबान होता है और बीवी शौहर की इज्जत, जबकि उसके अपने शौहर ने खुद अपनी इज्जत को कत्ल करने के लिए एक गुंडे को सौंप दिया था। ना सिर्फ बीवी बल्कि अपने होने वाले बच्चे को भी। देख, डर नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं कहता। उसके झुके सर को देखकर शेर अफगन नरमी से बोला, जिस पर एक झटके से आयमा ने सर उठाकर उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। इतनी हैरान क्या हो रही है? गुंडा जरूर हूँ, मगर अपने भी कुछ असूल हैं। वह सुकून से बोलता कुर्सी पर मजीद फैलकर बैठ गया। क्या मतलब? उसने डरते हुए पूछा। जान से ज्यादा अब इज्जत और अपने बच्चे की फिक्र सताने लगी थी। देख, हम औरतों और बच्चों को कत्ल नहीं करते, इसलिए बेफिक्र हो जा, तुझे कुछ नहीं कहेंगे। मगर मगर आयमा के गले में हड्डी सी उभरी। न जाने वो इस मगर के आगे क्या बोल दे। कहा ना डर नहीं, तुझे बस 1-2 दिन इधर रहना होगा।
سکون سے بولتا وہ آئمہ کا سکون غارت کر گیا۔ کیوں؟ وہ تیزی سے بولی۔ کیونکہ تیرے شوہر نے آدھی رقم دی ہے، پوری رقم تیرے قتل کے بعد، اس لیے جب تک پوری رقم نہیں مل جاتی تجھے نہیں چھوڑ سکتے، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئمہ نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ بے فکر ہو کر رہ، کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، بس جیسا کہہ رہا ہوں ویسی کرتی جا۔ آئمہ کی پریشانی کو بھاپ پر وہ اسے یقین دلاتا ہوا بولا۔ جانتا تھا ہر شریف لڑکی کو پہلی فکر اپنی عزت کی ہی ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی کے پیسے کب تک بھیج رہے ہو؟ صبح ہوتے ہی اس نے احتشام کو کارڈ ملائی تھی اور کوئی بھی دوسری بات کیے بغیر سیدھا مدعے پر آیا۔ میرا کام ہو گیا؟ پلٹ کر سوال کیا۔ شیر افغان نے موبائل کان سے ہٹا کر تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ آئمہ کے لیے افسوس ہو رہا تھا، وجہ تو وہ نہیں جانتا تھا، پر یوں ایک شوہر کا اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کا قتل کروانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر میں تمہارا کام مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد مجھے میرا پیسہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، 3 بجے تک تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ پہنچ جائے گا، لیکن قتل کے وقت اس کی چیخوں کو اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ احتشام صفاقی سے بولا۔ اتنی سی بات، تم لائن پر رہو، ابھی تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ صوفے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر راہ دیری سے گزرتا اس دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے اپنے بندے کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا، جو تابع داری سے سر ہلاتا فوراً دروازہ کھولنے لگا۔ شیر افغان اندر داخل ہوا، جہاں وہ رسیوں میں جکڑی بیٹھی تھی، مگر کل کی نسبت آج وہ تھوڑا پرسکون نظر آ رہی تھی۔ لو، اپنی بیوی کی آخری بار آواز سن لو، کہنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی پستول آئمہ کی جانب اٹھائی، جو حیرت سے شیر افغان کو دیکھ رہی تھی۔ کل تک تو وہ بول رہا تھا عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کرتے، اور آج اس پر پستول تھانے کھڑا تھا۔ تم؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کمرے میں فائر کی آواز کے ساتھ آئمہ کی چیخ بھی گونج اٹھی۔ امید ہے تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی، اب میرا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانا چاہیے۔ فون کان سے لگائے تہمکانہ انداز میں کہتا وہ کال کاٹ گیا، پھر نظر بھر پھیر کر سامنے بیٹھی آئمہ کو دیکھا، جو بھی آنکھوں کو سختی سے میچے ہوئے تھی۔ آنکھیں کھول لو، مری نہیں ہو۔ شیر افغان کی آواز پر اس نے باری باری اپنی دونوں آنکھوں کو کھولا۔ اپنے زندہ ہونے کا یقین کر کے اس نے چہرہ موڑ کر دیوار کی طرف دیکھا، جہاں گولی لگنے کا نشان موجود تھا۔ تم نے تو جان ہی نکال دی تھی، ایک دم اس کی زبان سے پھسلا۔ کہا تھا نا تم سے ڈرو نہیں، ہم عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہتے، وہ کہتا ہوا اس کے سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ آئمہ کو اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیرت تھی، جو تو سے تم پر آ گیا تھا، مگر اس نے چہرے کے تاثرات سے واضح نہیں ہونے دیا۔ ویسے میں تمہارے بھائی کو بھی جانتا ہوں، اس لیے تمہیں اغوا کیا تاکہ تمہارے شوہر کی اصلیت بتا سکوں۔ اور یہ لگا آئمہ کو ایک اور جھٹکا۔ تم میرے بھائی کو کیسے جانتے ہو؟ میرے خیال سے تم لیاری کی رہنے والی ہو، تو یہ کہ میں بھی لیاری ہی کر رہتا ہوں۔ اکثر تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تھا، جب کبھی تم اسلام آباد سے کراچی آتی تھیں تو اپنی سوتیلی ماں اور بھائی سے ملنے۔ وہ اس کے تاثرات کو بغور دیکھتا ہوا اس پر ایک انکشاف کر گیا۔ آئمہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ ماں کے ذکر پر اسے اسپتال میں موجود جویریہ یاد آ گئی۔ ماما، کیا میں اپنی ماما سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی نہیں، 3 بجے تمہارا شوہر پیسہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دے گا، اس کے بعد تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ کہہ کر اٹھا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آئمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، گلے میں ایک ہڈی سی ابھری کہ تبھی شیر افغان نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ آئمہ سانس روکے اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا جویریہ کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے آرام کر رہی تھیں۔ ان کی حالت کل سے تھوڑی بہتر ہو چکی تھی۔ حسان نے گہرا سانس لیتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا اور آئمہ کو کال کرنے لگا۔ وہ صبح سے 2 بار کال کر چکا تھا، لیکن وہ تھی کہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بات ہوئی؟ آنکھیں کھولتے ہوئے انہوں نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ نہیں، کال نہیں اٹھا رہی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ احتشام کو کال کر کے پوچھو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ جی کرتا ہوں۔ اصابت میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اب کی بار احتشام کو کال ملائی، جو دوسری بیل پر اٹھا لی گئی۔ ہیلو؟ اسپیکر سے احتشام کی آواز ابھری۔ بھائی، آپ ہی کال نہیں اٹھا رہی، آپ کی ان سے بات ہوئی تھی؟ نہیں، آج تو نہیں ہوئی، لیکن تم پریشان مت ہو، میں کرتا ہوں اسے کال۔ جی ٹھیک ہے۔ احتشام کے کہنے پر وہ کچھ پرسکون ہوا اور کال بند کر کے جویریہ کو دیکھنے لگا۔
जो सवालिया नजरों से उसे ही देख रही थी। एहतेशाम भाई बोल रहे हैं, इनकी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, अभी वो सो रही होंगी, आप परेशान मत हो। जुवेरिया की तबीयत के बायस उसने झूठ बोला। न जाने वो मुतमईन हुई या नहीं, पर खामोशी से दोबारा आंखें बंद कर ली थी। वो कुर्सी पर बैठी इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी, जहाँ कमरे के एक कोने पर एक टूटी हुई लकड़ियों के सिवा और कुछ मौजूद नहीं था। सर पर एक बल्ब लटक रहा था और इसके नीचे रखी कुर्सी जिस पर वो बैठी थी, कमरे में एक खिड़की भी मौजूद थी, मगर काफी ऊंचाई पर होने के बाद सूरज की हल्की फुल्की रोशनी ही अंदर आ रही थी। पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, उसने अफसोसगी से सोचा। शेर अव्वन उसे आज़ाद करने वाला था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था अब जाए तो कहाँ जाए। एहतेशाम के साथ ऐसा भी कर सकता है, उसे हरगिज उम्मीद नहीं थी। अगर वो खुद एहतेशाम के मुंह से तो सब ना सुनती तो कभी इस गुंडे की बात पर यकीन न करती। क्या सोच रही हो? अंदर आते शेवगन ने उसे सोचों में गुम देकर पूछा। वो खामोश रही। चलो, तुम्हारी वापसी का वक्त हो गया है। क्या? हाँ, अब तुम आज़ाद हो, मगर यहाँ तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, इसलिए फौरन ये शहर छोड़कर चली जाना। वो उसकी रस्सी खोलते हुए साथ साथ हिदायत भी दे रहा था। पर मैं जाऊंगी कहाँ? वो उलझी। इस्लामाबाद, ये मेमोरी कार्ड और ये पैसे ट्रांसफ़र करने की रसीद रखो। वहाँ जाकर पुलिस को सबूत के तौर पर दे देना, ताकि तुम्हारे शौहर को गिरफ्तार किया जा सके। उसने दोनों चीज़ें आयमा की जानिब बढ़ाई। वो हैरत से उसे देख रही थी, जो एक गुंडा होकर उस अजनबी लड़की की मदद कर रहा था। लेकिन मैं एहतेशाम को जेल कैसे भेज सकती हूँ? तो क्या इसे आज़ाद छोड़ दोगी, ताकि वो अगली बार खुद अपने हाथों से मार दे? उसके माथे पर बल पड़े, जबकि आयमा चुप सी हो गई। चलो, बाहर टैक्सी खड़ी है, अपनी चादर से मुंह ढाँप कर बाहर आ जाओ। वो कहकर फौरन कमरे से बाहर निकल गया। आयमा ख्वाब किसी कैफियत में चलती हुई उसके पीछे आई और टैक्सी में बैठकर अस्पताल की जानिब रवाना हो गई। कुछ देर जवेरिया और हसन के पास बैठकर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी, मगर जाते जाते उन्हें अच्छे से ताकीद कर गई थी कि एहतेशाम का फ़ोन आए तो उसे ना बताएं कि वो उनसे मिली है या इस्लामाबाद आ रही है। वो उसे सरप्राइज़ देगी। लेकिन दर हकीकत वो उसके इल्म में आने से पहले जल्द अज जल्द इस्लामाबाद पहुंचना चाहती थी, ताकि पुलिस के जरिए एहतेशाम को गिरफ्तार करा सके। एहतेशाम ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इस्लामाबाद आने के बाद वो सीधा नादिया के पास आई थी, जो यहाँ रहते हुए उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। तुम्हारे सामने है रिकॉर्डिंग और मैसेजेस। आयमा मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकालते हुए बोली। इस मेमोरी कार्ड में एहतेशाम के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे, जिसे देखने और सुनने के बाद नादिया भी हैरत ज़ुदा रह गई थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या मतलब क्या करूं? वो किडनैपर बिल्कुल ठीक कह रहा था।